حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، اور وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں پھیلائی ہیں، اور خلفائے راشدین کے بعد 5ویں خلیفہ وہ ہوئے، ان کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات بھی کیے گئے، لیکن ان صحابی کی ایک بات سنا تھا کہ ان کی روم کے لوگوں سے، روم کے اس زمانے میں سپر پاور کہلاتی تھی، اس کے ساتھ لڑائی چلتی رہتی، یہ شام کے گورنر تھے اور روم کے لوگوں سے لڑائی چلتی رہتی تھی، جنگ جاری رہتی تھی۔ اسی جنگ کے دوران ایک مرتبہ انہوں نے روم کے لوگوں سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا کہ ایک مدت تک ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، آپ ہمارے خلاف نہیں لڑیں، تو جنگ بندی کا معاہدہ کیا۔ لیکن ساتھ ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی اعتبار سے اور جنگی چالوں کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی جنگ بندی کا معاہدے کی مدت ختم ہونے میں کچھ دیر ہے، ادھر جب جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہوگا تو روم کے لوگ اس خیال میں ہوں گے کہ ابھی تو مسلمان ہم سے دور ہیں، اگر آئے بھی ہم پر حملہ کرنے کے لیے تو کافی وقت لگے گا، وہ غفلت کی حالت میں ہوں گے۔ تو مدت معاہدہ کے اندر انہوں نے اپنی فوجیں لے جا کر سرحد پر نہ صرف ڈال دی بلکہ سرحد کے کچھ ایسے حصے تک پہنچا دی جہاں سے فوراً حملہ کرنے میں آسان ہے، یہاں تک کہ جنگ بندی کے مدت ختم ہو گئی، اور ادھر مدت جنگ بندی کے معاہدے کی مدت کا آفتاب غروب ہوا، اور ادھر اس معاہدے نے فوراً حملہ کر دیا۔ اب وہ لوگ واقعتاً بے خبر تھے اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اچانک آفتاب غروب ہوتے ہی ہم پر حملہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں مواصلات کے اتنے کافی رفتہ ذرائع تھے نہیں کہ اتنے آج ہیں، اس بات سے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی مسلمان حملہ آور ہو جائیں گے۔ انہوں نے حملہ کر دیا تو وہ شکست کھائی انہوں نے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر فتح کرتا ہوا بستیوں پر بستیاں، گاؤں پر گاؤں فتح کرتا ہوا آگے بڑھ رہا۔ لشکر چلا جا رہا تھا فتح کے نشے میں چور کہ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، ایک گھوڑے پر سوار ایک شخص پیچھے سے چلا آ رہا تھا، اس نے آواز لگائی، قسو عباد اللہ، قسو عباد اللہ، اللہ کے بندوں ذرا رکو، اللہ کے بندوں ذرا رکو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رک گئے تو کوئی خاص خبر لے کر کوئی شخص آیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک صحابی تھے حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضرت عمرو بن عبسہ نے فرمایا وفاء اللہ غدر، وفاء اللہ غدر، مومن کا شیوا وفاداری ہے، غداری نہیں۔ حضرت معاویہ نے پوچھا کہ ہم نے کون سی غداری کا انتخاب کیا؟ ہم نے تو حملہ جنگ بندی کی مدت گزرنے کے بعد کیا۔ تو عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگرچہ حملہ تم نے بعد میں کیا لیکن تمہاری فوجیں مدت معاہدہ گزرنے سے پہلے ہی دشمن کے علاقے میں داخل ہو چکی، جبکہ تمہارا معاہدہ تھا دشمن سے کہ اس وقت تک ہم تمہارے علاقے میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اب تم جو داخل ہوئے یہ وعدے کی خلاف ورزی ہوئی، معاہدہ شکنی ہوئی، اور جتنا علاقہ تم نے فتح کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف فتح کیا، لہذا یہ سارا کام تمہارا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے جس کی بنا پر تم ہم پر یہ اعتراض کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمرو بن عبسہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی دو قوموں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو معاہدے کے دوران اس معاہدے کو کی خلاف ورزی، ادنا خلاف ورزی کرنا بھی حرام ہے، الا یہ کہ کھلم کھلا اعلان کر دے کہ اب ہم اس معاہدے کے پابند ہیں۔ اس واسطے تم نے جو علاقہ فتح کیا یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔
نے یہ سنا تو اسی وقت اپنے لشکر کا حکم دے دیا کہ ساری فوجیں واپس چلی جائیں، جس نے علاقہ فتح کیا تھا وہ دشمن کو واپس کر دیا جائے، اور جب بندی کی مدت گزرنے کے بعد پھر دوبارہ اگر ہمیں حملہ کرنا ہوگا تو کریں گے، لیکن جتنا علاقہ ہم نے فتح کیا وہاں دشمن کو واپس۔ دنیا کی تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے جہاں اتنی باریک بات کی بنا پر ایک فاتح لشکر نے مفتوح علاقے کو واپس کر دیا، لیکن کیوں؟ اس واسطے کہ اس جنگ کا مقصد، اس جہاد کا مقصد زمین حاصل کرنا نہیں تھا، ملک اور سلطنت حاصل کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی تھی، اور جہاں انہیں دیکھا کہ یہ مقصد فوت ہو رہا ہے وہ تو علاقہ ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی پابندی کی تاکید کی۔